اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو ہم اپنا لیکچر کنٹینیو کرتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جمع مکسر کے اوزان اور اس کی مثالیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہم نے پہلا وزن جو ڈسکس کیا تھا وہ تھا افعال، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور جو دوسرا وزن تھا جمع مکسر کا وہ تھا فعول کا وزن، اس کو بھی ہم اچھے سے ڈسکس کر چکے ہیں قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں اس کی مثالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو تیسرا وزن آ رہا ہے جمع مکسر کا وہ ہے آپ کا فعول کا وزن، ٹھیک ہے نا۔ فا عین لام، اس میں تینوں حروف اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فا عین لام فعول کا وزن، ٹھیک ہے۔ ایک حرف بھی اس میں اضافی نہیں ہے، تینوں کیا ہیں؟ فا عین لام۔ اور اس کا سانچہ بھی میں نے اسکرین پر شو کر دیا ہے، آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ریڈ میں، ٹھیک ہے۔ فا کے اوپر پیش، عین کے اوپر پیش اور لام، یعنی کہ ڈیش پیش اور ڈیش، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مثال کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ لیتے ہیں جو بہت ہی مشہور ہے، ٹھیک ہے، جو تیسرے پارے کی ابتدا میں آتا ہے، رسل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک جمع مکسر ہے جو رسول کی جمع ہے، رسول واحد ہے اور رسل جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، تلکر رسل، ٹھیک ہے۔ دوسرا جمع مکسر لفظ ہے آپ کا صحف، ٹھیک ہے۔ یہ صحیفے کی جمع ہے صحف، اس کو بھی آپ پیٹرن پر ڈال دیں گے، فا عین لام کی جگہ پر جو ڈائی میں نے دے رکھی ہے، صحف، صاد ہا فا، جب ہم اس کو اس ڈائی پر ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا صحف۔ یہ لفظ بھی آپ کا قرآن میں متعدد بار استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے زیادہ مشہور قرآن کی جو آیت ہے سورہ اعلیٰ میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور کافی جگہ ہوا ہے لیکن یہ مشہور ہے اس لیے میں نے اس کو کوٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اس آیت کو، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے آپ کا سرر، یہ سریر کی جمع ہے، اور جب ہم اس کا جو مادہ ہے سین را ہم فعول کے وزن پر ڈالیں گے تو لفظ بنے گا آپ کا سرر۔ یہ لفظ بھی قرآن میں کافی جگہ آیا ہے، اور جو میں نے آپ کے لیے کوٹ کیا ہے وہ ہے سورۃ الغاشیہ سے، فیہا سرر مرفوعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں تخت کے، ٹھیک ہے۔ چوتھا اسم ہے آپ کا کتب، یہ بھی بہت مشہور اسم ہے، ٹھیک ہے۔ کاف تا با، اس کو ہم فعل کے وزن پر ڈالیں گے تو یہ جمع مکسر بنے گا آپ کا کتب۔ یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور جو کوٹ میں نے کیا ہے سورہ بقرہ سے ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ٹھیک ہے دوستو۔ تو فعل کا وزن آپ کا کمپلیٹ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا چوتھا وزن ہے فعال کا وزن، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سانچہ بھی میں نے آپ کا نیچے دے رکھا ہے، اسٹینڈرڈ وہی حروف رہیں گے، فا عین لام، اور اس میں الف اضافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے پہلا لفظ لیتے ہیں عباد، ٹھیک ہے۔ تو عباد میں جو حروف مادہ ہیں عین با دال، الف اضافی، ٹھیک ہے۔ عباد یہ عبد کی جمع ہے، عباد کہتے ہیں بندوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کی میں نے نیچے مثال دے رکھی ہے قرآن مجید سے، یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو عبادی ہے، جو لفظ عباد ہے، وہ آپ کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ دیکھیے آپ فعال کے وزن پر، رجال، یہ رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، اور رجال بہت سارے آدمی، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ بھی آپ کا قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور میں نے جو آپ کے لیے اس قرآن سے لیا ہے وہ ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، یعنی ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی یہ لفظ رجال استعمال ہوا ہے سورہ
جن سے ہے یہ شاید. اور اسی طرح آپ کا تیسرا لفظ دیکھیے بہار. بہار کہتے ہیں سمندروں کو، یہ بحر کی جمع ہے سمندر، ندی. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. ٹھیک ہے نا. اور آپ کا چوتھا لفظ ہے جبال، جیم با لام. یہ جبل کی جمع ہے پہاڑ. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. یسألونک عن الجبال. ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ جبل کی جمع ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ان سب میں دیکھ لیا ہوگا. عباد میں عین با دال، رجال میں را جیم لام، بہار میں با ہا را، اور جبال میں جیم با لام. یہ حروف مادہ ہیں، سٹینڈرڈ حروف ہیں. باقی ان سب میں الف اضافی ہے. ٹھیک ہے دوستو، اور قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں. میں نے زیادہ تر وہی لفظ لیے ہیں جو قرآن مجید میں مستعمل ہیں. ٹھیک ہے دوستو. تو دوستو پانچواں وزن ہے آپ کا فعال. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا جمع مکسر کا ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو اسٹینڈرڈ حروف ہیں وہ بھی سیم ہی ہیں، فا عین لام. ٹھیک ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہاں پر عین پر شد ہے، یعنی کہ عین 2 بار مستعمل ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کی بھی ڈائی اور پیٹرن یا سانچہ آپ کہیے وہ میں نے نیچے شو کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وزن پر ہم پہلا لفظ لیتے ہیں کفار. ٹھیک ہے، جو کافر کی جمع ہے، اور آپ سب لوگ اس لفظ سے واقف ہیں، کافر لفظ سے. ٹھیک ہے، تو جو میں نے قرآن سے کوٹ کیا ہے وہ آیت ہے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی قرآن مجید میں کافی بار استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے معنی میں کوئی دشواری نہیں ہے، آپ سب لوگ واقف ہیں. دوسرا لفظ ہے آپ کا فجار. یہ فاجر کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بدکار کے یا گنہگار کے یا نافرمان کے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کے لیے ڈکشنری کنسلٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فجار فاجر کی جمع ہے، اور یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر ان الفجار لفی جہیم. ٹھیک ہے، تیسرا لفظ ہے آپ کا خدام. یہ خادم کی جمع ہے، خدمت کرنے والا. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن میں استعمال میرے علم کے حد تک نہیں ہوا ہے، اور آپ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چوتھا لفظ ہے آپ کا طلاب. یہ طالب کی جمع ہے طلاب. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے. ٹھیک ہے جی، تو اپنا لیکچر ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، یہیں پر اس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ جو بچے ہوئے آپ کے اوزان ہیں وہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اوکے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.